آپ دریا میں نہا رہے ہوں یا پہاڑ کی سیر کر رہے ہوں اور آپ کے پیروں کے نیچے سونا چمک رہا ہو، یہ خواب کسی بھی انسان کے لیے بہت دل فریب ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف خواب نہیں بلکہ پاکستان میں ایک حقیقت ہے۔ پاکستان کے کئی دریا اور پہاڑ سونا اگلتے ہیں، جہاں کئی جگہوں پر باقاعدہ مشینری کے ذریعے سونا نکالا جاتا ہے، وہیں کئی جگہوں پر لوگ روزانہ خود سونا نکال کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ پاکستان میں کون کون سے پہاڑ اور دریا سونے سے بھرے پڑے ہیں، یہ جاننے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ماضی میں بہت ساری مختلف اشیاء لین دین یعنی کرنسی کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہیں، جیسا کہ مختلف طرح کی سیپیاں، چاول، نمک، مسالے، خوبصورت پتھر، اوزار، گھریلو جانور اور انسان یعنی غلام اور کنیزیں بھی کاروباری لین دین کے لیے استعمال ہوتی رہی ہیں۔ اب آتے ہیں سونے کی طرف۔ سونے کا نام سنتے ہی خواتین کی آنکھوں میں سونے جیسی چمک آ جاتی ہے، کیونکہ موتی جڑے سنہرے زیورات کسی بھی عورت کی کمزوری ہو سکتے ہیں، لیکن صرف خواتین ہی کیوں، دنیا میں سونا پہننے کے شوقین مردوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن شاید بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ سونا لین دین کے حوالے سے دنیا کی سب سے اہم چیزوں میں سے ایک ہے، اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ سونا پاکستان کے پہاڑوں اور دریاؤں میں بکھرا پڑا ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دیگر بے شمار نعمتوں کے ساتھ معدنیات کے خزانوں سے بھی خوب نوازا ہے۔ رب کائنات نے پاکستان کو خام لوہے، معدنی تیل، قدرتی گیس، کوئلے، کرومائٹ، جپسم اور سنگ مرمر کے علاوہ سونے کے ذخائر بھی عطا کیے ہیں۔ ریکارڈ ایک سونے کا پہاڑ جس میں بہترین کاپر اور جوہری ذرات ہیں، اس کی مالیت کئی ٹریلین ڈالر ہے۔ اس کا یہ پتھر اندھیرے میں روشن چراغ ہے جس میں جا بجا سونے کے ذرے چمکتے ہیں، اور چھوٹے سے پتھر کے ٹکڑے میں کئی سونے کی پلیٹس جڑی ہوتی ہیں۔ لیکن ریکارڈ ایک سیاست کی نظر ہونے کی وجہ سے تاحال پاکستان کو فائدہ دینے سے قاصر ہے۔ سندیک میں سونے کے ذخائر بھی سیاسی مسائل کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ پہنچانے میں ناکام ہے۔ ایران پچھلے 30 سال سے سرچشمہ کے مقام سے سونا نکال رہا ہے، جس نے ایران کی ڈوبتی معیشت کو بھرپور سہارا دیا، لیکن پاکستان کے پاس سونے کے بڑے ذخائر ہونے کے باوجود حکومت کے پاس صرف 65 ٹن کے قریب سونا موجود ہے، جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ سونا امریکہ کے پاس ہے، جس کی مقدار 8000 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستان میں گلگت بلتستان کے دریا سونا اگلتے ہیں، اور یہاں سے سونا نکالنے والے مزدور روزانہ 2 سے 3 ہزار روپے کا سونا نکال کر بیچتے ہیں۔ ہنزا، نگر اور دیامر کے علاقوں میں دریاؤں سے بھی سونا نکالا جاتا ہے۔ گلگت سے نکالا جانے والا سونا کوالٹی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ، اور صرف یہاں ہی نہیں بلکہ دریائے سندھ کے کناروں پر آباد کئی خاندان بھی دریا سے سونا نکالنے کا کام کرتے ہیں۔ اپنی مدد آپ کے تحت سونا نکالنے کا کام کرنے والے یہ محنت کش وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ سے بہت معمولی مقدار میں سونا نکالنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں، کیونکہ دریاؤں سے سونا نکالنا ایک محنت طلب کام ہے۔ سونے کی موجودگی جاننے کے لیے پہلے یہ ہنرمند جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، اور سونا ملنے کی صورت میں کئی بوریاں ریت نکال کر بعد میں اس کو صاف کر کے اس میں سے سونا نکالتے ہیں۔ یہ سونا بعد ازاں مختلف ٹھیکیداروں کو فروخت کیا جاتا ہے، اور یہ محنت کش کڑی مشقت کے بعد یومیہ 2 سے 3 ہزار روپے مالیت کا سونا نکالتے ہیں۔ لیکن دنیا کے مختلف ممالک میں سونا نکالنے کے لیے باقاعدہ حکومتی اجازت درکار ہوتی ہے، اور سونا نکالنے کے لیے مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں سونے کے ان ذخائر سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ محنت کش اپنی محنت کا حقیقی معاوضہ حاصل کرنے میں بھی ناکام رہتے ہیں۔ لیکن اگر حکومت ان ذخائر سے فائدہ اٹھانے کے لیے پالیسی بنائے اور سونا نکالنے والے مزدوروں کو سہولیات فراہم کرے، تو یہ ہنرمند اپنی صلاحیتوں سے پاکستان کی مشکلات کم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔